رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورہ تحریم کے بارے میں 4 تمہیدی امور پر ہماری 3 نشستیں صرف ہو چکی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں، لیکن ایک بات مزید نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل عمود کیا ہے۔ سورہ طلاق کے ساتھ اس کی مناسبت، اس جوڑے کے 2 افراد کے مابین جو مناسبت ہے معنوی، وہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن اپنی جگہ پر ہر سورت کا ایک عمود ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا عمود کیا ہے اس کو معین کر لیجئے، اس لیے کہ اگرچہ اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات کا تعلق تو عائلی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہے، لیکن اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے جس کا کوئی تعلق عائلی زندگی سے نہیں ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل انمل بے جوڑ سی بات ہو گئی کہ کہاں عائلی معاملات، کہاں ازواج مطہرات سے متعلق بعض مباحث، کہاں اہل و عیال کے ضمن میں ایک مثبت رول جو ہے، جو ذمہ داری ہے اس کا ذکر ہے، پھر یہ کہ بیویوں کے لیے کچھ نمونے دیے گئے ہیں آخر میں سورہ مبارکہ کے، اہل ایمان کے لیے جو فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام علیہا ان کا ذکر ہے، کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی ان کا ذکر ہے، لیکن بیچ میں ایک آیت آئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ عمود معین ہو جائے گا تو اس کا رب بھی واضح ہو جائے گا۔ عمود کیا ہے؟ عمود یہ ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت میں نرمی، شفقت، رأفت، رحمت، یہ ایک پسندیدہ فعل ہے، اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، پسندیدہ وصف ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ حد سے بڑھی ہوئی نرمی، اعتدال سے بڑھ کر نرمی، یہ بھی در حقیقت بہت سے مفاسد کو جنم دیتی ہے۔ اہل و عیال کے ضمن میں آپ کی نرمی بڑھ جائے گی، اس سے بھی مفاسد پیدا ہوں گے۔ اسی طرح منافقین کے ضمن میں، کافروں کے ساتھ آپ کا معاملہ نرم ہوگا، اس سے بھی مفاسد پیدا ہوں گے۔ تو گویا کہ نرمی، شفقت، رافت، رحمت یہ مطلوبہ اوصاف ہے، لیکن ایک حد تک، ایک حد پر آ کر یہ پسندیدہ چیز بھی نتیجے کے اعتبار سے منفی نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اسی طرح بیویوں کی رضا جوئی، ان کے احساسات کا لحاظ اور پاس کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ نرمی کی روش اختیار کرنا پسندیدہ وصف ہے۔ اس کی بہت مختلف طریقوں سے تشویق اور ترغیب جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو گویا کہ یہ جو بات شروع ہو رہی ہے ازواج مطہرات سے متعلق بعض جو واقعات تھے ان کے حوالے سے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر آپ اس کو جنرلائز کریں گے تو یہ طبیعت کا ایک وصف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ کی طبیعت میں رافت اور رحمت کا جذبہ جو ہے وہ غالب تھا، نرمی کا جذبہ غالب تھا، لیکن یہ ہے کہ یہی جذبہ ہے جو ایک حد سے آگے بڑھ کر اس سے کوئی نتائج ایسے بھی نکل سکتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو اسیران بدر کے معاملے میں حضور کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے بغیر فدیے کے۔ حضرت ابوبکر کی طبیعت کا بھی رنگ وہی تھا، اس میں بھی ان ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، وہی رحمت، رافت، شفقت، طبیعت میں رقت حضرت ابوبکر کے بھی کامل عکس تھا حضور کے مزاج کا۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے تصویب کی ہے حضرت عمر کی رائے کی، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہے حضور کے صحابہ میں سے، آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ میں سے وہ عمر ہے۔ تو یہ دونوں مزاج ہیں۔ تو پہلا مزاج جو ہے وہ حضور کی شخصیت میں بہت راسخ تھا، اس کا غلبہ تھا،
اور وہ اہل و عیال کے ضمن میں بھی اس کا ظہور ہوا، اس پر گویا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہ یہی معاملہ وہ تھا جو منافقین کے ضمن میں بھی، وہ بھی حضور کی اس رحمت اور رافت اور شفقت اور آپ کے اندر جو مروت کا جذبہ تھا جو غالب تھا، اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب آگے چلیے، اس سورہ مبارکہ سے ایک بات اور سامنے آئے گی کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں یا بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا جب تک کہ کوئی شان نزول معین نہ ہو جائے مفہوم پورے طور سے اجاگر نہیں ہوتا۔ قرآن اپنے مفہوم میں خود مکتفی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں کہ جو سیرت کے ہیں اور جو واقعات تاریخی نوعیت کے، ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے قرآن میں، اس کی تفصیل کے لیے ہم محتاج ہیں حدیث کے اور روایات کے کہ جن سے ہمیں ان کا شان نزول معلوم ہو۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی، جیسا کہ سورہ قیامہ میں میں نے عرض کیا تھا، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس بیان کی ایک شکل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر کوئی چیز اگر مجمل آئی ہے یا مبہم آئی ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ گئی ہے یا تشریح ہو گئی ہے، تبیین ہو گئی ہے، لیکن مزید تشریح اور تبیین یہ حدیث نبوی کے ذریعے سے ہوئی۔ اب آئیے ان دو باتوں کے بعد آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کرتے ہیں آپ وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، دل جوئی، اس کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے، لما تحرم بظاہر تو ایک سوال ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، استفہام جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے۔ استفہام تقریری بھی ہے، استفہام انکاری بھی ہے۔ یہاں پر بھی یہاں استفہام مراد نہیں ہے، بلکہ ٹوکنا مقصود ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لما تحرم، کیوں حرام ٹھہراتے ہیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ تحریم جو ہے یہ در حقیقت اصطلاحی معنی میں یہاں نہیں ہے۔ تحریم اصطلاحی معنی میں تو اس کے معنی ہوں گے کسی شے کو حرام ٹھہرا دینا شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے مستقلاً۔ یہ معاملہ میں مثال دے چکا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں قرآن مجید نے حرام ٹھہرایا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ حرام ٹھہرایا۔ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کر لو ایک نکاح میں۔ ہاں، ایک اگر بہن فوت ہو گئی ہے تو پھر اس کی ہمشیرہ سے شادی ہو سکتی ہے، گویا کہ جو سالی تھی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت دو بہنیں نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ حضور نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ اس میں پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام، خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا بھی حرام۔ یہ ہے در حقیقت فقہی حکم، اور اس کی کوئی نفی قرآن میں نہیں آئی، تو گویا کہ یہ چیز جو ہے معین ہو گئی اور یہ ثابت ہو گئی، حضور کی اس حکم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق ہو گئی۔ یہاں معاملہ در حقیقت فقہی حکم کا نہیں تھا، بلکہ کوئی شے جو کہ اصلاً حلال تھی، حضور نے اپنی بیویوں کے کچھ جذبات کا پاس کرتے ہوئے اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ یہ صرف ذاتی طور پر ایک قسم کا کھا لینا ہے۔ لما تحرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شے کو مستقلاً شریعت میں حرام ٹھہرایا جو اللہ نے جس کو حلال کیا ہو۔ اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں طبعاً رغبت نہیں تھی اونٹ کے گوشت سے، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اور اسی پر پھر اعتراض کیا گیا شریعت محمدی پر یہود کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حرام چیز جو چلی آ رہی تھی شریعت کے اندر، کہتے تو یہ ہے کہ وہی شریعت ہے موسیٰ کی شریعت، اسی اصلاً تو اسی کی گویا کا تسلسل ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے حرام شے ہے، اس کو حلال کیسے ٹھہرا دیا؟ تو قرآن مجید نے اس پر چیلنج کیا، لاؤ تورات، کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے؟ یہ تو اصل میں یعقوب نے علیہ السلام چونکہ طبعاً رغبت نہیں تھی اس کو استعمال نہیں کیا، تو لوگوں نے سمجھا یہ حرام ہے۔ تو اس میں نبی کی طرف سے اس بات کا امکان تھا کہ چاہے انہوں نے تو محض اپنے ذاتی استعمال نہ کرنے کی کسی شے کی قسم کھائی ہے، لیکن مغالطہ یہ ہو جائے کہ اسی کی بنا پر لوگ جو ہیں، امت جو ہے، وہ اسے کوئی شرعی حکم سمجھ لیں۔ اس اعتبار سے معاملہ جو ہے وہ زیادہ قابل گرفت ہو گیا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے، ابتغاء کہتے ہیں کسی شے کو حاصل کرنے کی کوشش، یہ گویا کہ سبب ہے
یہ آپ نے ایک حلال چیز کو استعمال نہ کرنے کی جو قسم کھا لی ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، آپ ان کی دلجوئی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے جذبات کا پاس کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اصلاً تو پسندیدہ ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنا پر جو شے اللہ نے اصلاً حلال قرار دی ہے اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھنا، یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے. ایک عام مسلمان ایسی کوئی بات کر بھی لے تو اس کے اندر کوئی ایسی بڑی قباحت نہیں ہے، کوئی شے میں استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سے کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مستقل حکم شرعی بن جائے گا. لیکن آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ شارع کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ کا ہر فعل جو ہے وہ گویا کہ اس اعتبار سے بہت نپا تلا ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں بھی شریعت کے حدود سے، ظاہر بات ہے کہ ادھر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ حرام کو حلال کر لیا جائے، لیکن حلال کو بھی استعمال نہ کرنے کی اپنے لیے کوئی پابندی لگا لینا اپنے اوپر یا قسم کھا بیٹھنا، یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے، شایع نشان نہیں ہے. لیکن نوٹ کیجئے، یہ ہے اللہ کی اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم شفقت. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. ایک طرح کی گرفت بھی آئی ہے، لیکن یہ کہ ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اعلان مغفرت کا بھی اور اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا بھی، اس لیے بھی کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی حرام کو تو حلال نہیں کیا گیا، اس لیے بھی کہ اس میں جو اصل مقصد تھا وہ پسندیدہ ہے. بیویوں کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے احساسات کا، جذبات کا پاس اور لحاظ کرنا، یہ پسندیدہ بات ہے. یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو جان لیجئے کہ نبی کی خطا جو ہوتی ہے وہ در حقیقت جانب نفس میں نہیں ہوتی، نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہو سکتا ہے. بات اچھی ہے، اصلاً مفید ہے، پسندیدہ ہے، معروف ہے، اچھی ہے، مطلوب ہے، لیکن اس میں بھی ہر شے کے اندر ایک حد ہوتی ہے. اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اچھی چیز میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ نفسانیت کی وجہ سے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بدنیتی کی وجہ سے یا نفس کے غلبے کی وجہ سے کوئی خطا جو ہے وہ نبی سے صادر ہو جائے. تو یہاں پر بھی وہ بات کہ ہے تو بات پسندیدہ مطلوب شے ہے، بیویوں کے ساتھ یہ نرمی پسندیدہ شے ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے میں آپ سے جو بھی فعل صادر ہو گیا ہے یہ آپ کے شایع نشان نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیں شان نزول کی طرف رجوع کرنا پڑتا. معاملہ کیا تھا؟ اس میں دو روایات ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ آئی ہیں. ایک روایت جو ہے اگرچہ تفسیر کی کتاب، سیرت کی کتابوں میں تو اس کا خاصا چرچا ہوا ہے، لیکن صحاح میں، صحاح ستہ میں یہ روایت موجود نہیں ہے. بعض جگہ پر اشارہ تو ایسا مل جاتا ہے کہ جس سے اس کی طرف بھی کوئی امکان پیدا ہو جائے، لیکن صراحت کے ساتھ یہ واقعہ کہیں صحاح کی جو 6 کتابیں حدیث کے مجموعے ان میں نہیں ہے. لیکن زیادہ چرچا اسی کا ہو گیا اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے واقعات آ گئے. اور ایک وہ واقعہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. وہ واقعہ کہ جو جس کا چرچا زیادہ ہے، اگرچہ وہ صحاح میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ ہے حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں. حضرت ماریہ اور حضرت سیرین یہ 2 کنیزیں ہیں کہ جو حضور کی خدمت میں بھیجی تھی مقوقس نے. یہ پیٹریارک تھا اسکندریہ کا. مصر میں جو ہے اصل میں تو یہ رومن امپائر ہی کا گویا کہ مختلف حصے تھے، لیکن وہاں پر جو حکومت تھی اصلاً وہ جو ان کا ایک مذہبی رہنما اور پیٹریارک تھا، اس کی حکومت مقوقس. حضور نے جب سن 7 ہجری میں خطوط لکھے ہیں، آپ کے نامہ ہائے مبارک گئے ہیں مختلف جو بھی حکمرانوں کے پاس، قیصر، کسریٰ، مقوقس، نجاشی، مختلف جو شیوخ تھے اور بحرین کا شیخ وغیرہ ان کے پاس. تو ان میں سے یہ مقوقس کا بھی معاملہ وہی تھا کہ جو ہرقل کا ہوا ہے. ہرقل نے بھی پہچان لیا تھا قیصر روم نے کہ یہ نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن مصلحت جو ہے پاؤں کی زنجیر بن گئی، ایمان وہ نہیں لایا. وہ یہ چاہتا تھا جیسے سن 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن نے، قسطنطین جو تھا اس وقت کا رومن ایمپرر، اس نے جب عیسائیت اختیار کی تو این بلاک پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی. نتیجہ یہ ہو کہ نظام برقرار رہا، اس کی حکومت جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کی شہنشاہی برقرار رہی. تو یہی چاہتا تھا ہرقل بھی کہ اگر یہ میرے تمام جو آیان سلطنت ہیں اور میرے تمام سپہ سالار ہیں اور یہ مذہبی پیٹریارکس ہیں، مختلف لوگ ہیں، بطریق ہیں، یہ سب کے سب کسی طریقے سے اگر ایمان لے آئیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ان بلاک ہو جائے گا یہ کنورشن، اور اس سے ہمارا نظام قائم رہے گا، میری بادشاہی برقرار رہے گی. یہ ہو نہیں سکا، وہ محروم رہ گیا.
یہی مسئلہ ہوا مقوقس کے ساتھ. اس نے خط لکھا حضور کو جواباً، بڑی عزت کی ہے. حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے تھے مقوقس کے پاس، احترام کیا، اکرام کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو میں توقع کر رہا تھا کہ کسی نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، لیکن میرا تو خیال یہ تھا کہ شام میں ظہور ہوگا، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ جنوب کی طرف یہ صحرا میں ادھر ظہور ہو جائے گا. بس اتنی بات اس نے کہی. پھر ایک خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی ہدیے بھیج رہا ہوں. وہ ایک سواری کے لیے بھی گھوڑا بھیجا ہے دلدل نام سے جو مشہور ہے، اور دوسرے یہ کہ 2 کنیزیں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. یہ ہمارے ہاں اعلیٰ خاندان کی خواتین ہیں، یہ میں کوئی گھٹیا خواتین جو ہیں ان کو نہیں بھیج رہا ہوں. راستے میں حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے انہیں اسلام کی تبلیغ کی، وہ دونوں ایمان لے آئیں. حضور کی خدمت میں پہنچی. حضور نے ایک کو سیرین کو، وہ تو حضرت حسان ابن ثابت کو عطا کر دیا، اور یہ حضرت ماریہ، یہ میری در حقیقت ماریہ کہلاتی ہیں، اس لیے کہ عربی میں یہ تلفظ ماریہ ہے اور وہ انگریزی میں میری ہے. ماریہ قبطیہ، چونکہ کاپٹک، میری دی کاپٹک، چونکہ آئی تھی وہاں سے مصر سے، اور وہاں کا جو مذہب تھا تو اس اعتبار سے یہ ماریہ قبطیہ ہیں. انہی کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے سن 8 ہجری میں، جن کا انتقال ہو گیا صغیر سنی میں، لیکن یہ کہ بہرحال انہی سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پھر اولاد دی ہے. پورے مدنی دور میں حضور کے ہاں کوئی اولاد کسی بھی زوجہ مطہرہ سے اور آپ کی کسی بھی اہلیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے تو صرف انہی سے ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا نام ابراہیم. بلکہ لطیفے کے درجے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں یوں قائم ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم جب مصر گئے تھے، وہاں سے اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہکسوس کنگز میں سے، اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کی ہے، ہاجرہ، اور ان کے بطن سے پھر حضرت اسماعیل ہوئے ہیں. ان کی اولاد میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کے ہاں وہیں سے مصر سے یہ حضرت ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا ان کا نام ابراہیم ہے. یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک سرکل مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک لطیفے کے درجے میں ہے. اور انہی کے بارے میں حضور کا یہ قول ملتا ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے. اس کو بعض قادیانی جو ہیں استعمال کرتے ہیں دلیل کے طور پر ختم نبوت کے خلاف، کہ حضور نے جب یہ فرمایا ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیا، تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اس پر مجھے ایک مرتبہ بڑی کنفرنٹیشن کی کیفیت ہو گئی تھی. ٹورنٹو میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، قادیانی ایک شخص تھا. وہ جب کج پیسی پر اتر آیا تو اللہ نے فوراً جواب سجھا دیا، مجھے اللہ کا شکر ہے. فبہت الذی کفر والی کیفیت اس کی ہو گئی تھی. میں نے کہا لا کے ساتھ ہے، جب شرطیہ کلام آتا ہے تو قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو پوجوں گا. تو یا تو یہ کہ اس میں پھر ثابت کیجئے کہ حضور کے لیے شرک کا بھی امکان ہے. لیکن یہاں تو اصل میں کسی شے کی نفی کی شدت کے لیے بات کہی جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کرتا، لیکن یہ کہ اس کا کوئی امکان نہیں. نہ وہاں کوئی امکان تھا کہ اللہ کے کوئی بیٹا ہو اور حضور اس کو پوجے، نہ یہاں اس کا کوئی امکان تھا کہ حضرت ابراہیم زندہ رہتے اور وہ نبی ہوتے. لیکن یہ کہ اس کو صرف دلیل بنا لینا کسی طرح صحیح نہیں. بہرحال یہ معاملہ پیش آیا حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں بعض روایات کے اعتبار سے کہ باری تھی حضرت حفصہ کی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور جب ان کے حجرے میں گئے ہیں تو وہ کہیں نہیں تھیں، گئی ہوئی تھیں. حضرت ماریہ وہاں آ گئیں، حضور نے مقاربت کر لی. حضرت حفصہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ ناراض ہوئی، تو حضور نے پھر اس پر قسم کھا لی. ہو سکتا ہے کہ حضرت ماریہ چونکہ بہت حسین تھی، مصر سے آئی تھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی کسی اور بیوی سے مجھے غیرت کا احساس نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ماریہ کے آنے کو میں نے بھی محسوس کیا، اس لیے کہ وہ نہایت حسین و جمیل تھی. تو یہ ایک احساس ہے خواتین کا، ایک فطری اور طبیعی احساس ہے، اس میں کوئی بات جو ہے قباحت والی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سبھی کے ذہنوں میں ایسی بات ہو اور حضور نے پھر قسم کھا لی ہو کہ میں ماریہ سے، یعنی ماریہ قبطیہ سے اب یہ تعلق جو ہے، تعلق ازدواج یا جو بھی زن و شوق کا معاملہ ہے وہ میں نہیں کروں گا. ایک رائے یہ ہے روایت کے اعتبار سے کہ بیویوں کی رضا جوئی کے لیے تبتغی مرضات ازواجک ایک شے کہ جو حلال ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، ما ملکت ایمانکم، یہ مستقل ایک ہے شعبہ کے قرآن مجید میں، جو ہمارا پہلا درس تھا اس تیسرے حصے کا، اس میں بھی دونوں مقامات پر آیا ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. تو اس میں ملامت کا کوئی پہلو ہے نہیں. دوسرا معاملہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے روایات کے اعتبار سے قوی ہے، اور وہ معاملہ ہے حضور کا ایک معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک
چکر لگاتے تھے تمام ازواج مطہرات سے مزاج پرسی کے لیے۔ اب فرض کیجئے 7 8 9 بھی ایک وقت جو ہے حضور کے عقد میں رہی ہیں، تو یہ کہ اب باری تو آ رہی ہے، 9ویں دن آئے گی، شب باشی کا معاملہ، لیکن روزانہ ایک ملاقات، مختصر ملاقات، تو آپ عصر مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے تمام ازواج کے ہاں جاتے تھے۔ اس میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا، وہ شہد حضور کو پیش کیا، انہوں نے تناول فرمایا، اس میں کچھ معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ اس پر اب وہ رشک تو ہے، بہرحال حضور کے ازواج مطہرات بھی آخر عورت تھیں، عورتوں کے اندر رشک تو ہوتا ہے کہ یہ معمول کے خلاف حضور نے حضرت زینب کے ہاں زیادہ وقت جو ہے لگانا شروع کر دیا ہے۔ کئی دن متواتر ایسا ہو گیا کہ وہ شہد پیش کرتی ہیں، یہ شہد کھا رہے ہیں، حضور تناول فرما رہے ہیں، نتیجتاً وقت زیادہ لگ گیا۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، اور جو مقام اور مرتبہ صحابہ میں ان دونوں کا ہے صاحبین، اس لیے کہ وہ تو معاملہ جو ہے گویا کہ دائیں بائیں جو ہے حضور کے ہمیشہ یہی ہوتے تھے۔ حضور جب بھی فرماتے ہیں ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں گیا وہاں اور ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، تو ہر جگہ پر یوں سمجھیے کہ نائبین کی حیثیت ان دونوں کو حاصل تھی۔ اس کی بنا پر ان دونوں کو گویا کہ ازواج مطہرات میں بھی کچھ ایک رتبہ حاصل تھا، انہیں خود بھی احساس ہوگا اور دوسری ازواج کو بھی احساس ہوگا۔ اس اعتبار سے ان دونوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ جب حضور ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ اصل میں شہد جو ہے اس کا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ جس علاقے کا شہد ہوگا وہاں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اسی سے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اب کشید کر رہی ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے، اگر کسی میں کوئی ہیک جسے ہم کہتے ہیں، کوئی بسان یا کوئی اس طرح کی ہلکی سی کوئی بو ہے تو وہ شہد میں بھی آ جاتی تھی۔ تو مغافیر ایک بوٹی کا نام ہے، اور اس سے جو شہد کشید ہوتا تھا یا اس علاقے سے جو شہد آتا تھا اس میں وہ ہلکی سی بسان ہوتی تھی، تو غالباً یہ شہد جو ہے اسی نوعیت کا تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے، تو جب یہ بات ہوئی تو حضور نے قسم کھا لی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا رہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ دونوں کا ہی امکان موجود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ تو یہ دوسری روایت ہے، پہلی نہیں ہے، البتہ بعض روایات میں اشارہ ایسا نکلتا ہے کہ جس سے اس کی طرف بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اصلاً مباح، اس پر جب حضور نے قسم کھا لی تو اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو ٹوکا جا رہا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں؟ اب یہاں میں اضافہ کر رہا ہوں اپنے اوپر، اس لیے کہ یہ حرام کر دینا جو ہے مستقل شریعت کے ضابطے اور قانون کے اعتبار سے نہیں تھا، کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شے ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ مل کے یمین سے تمتع کرنا یہ بھی جائز ہے، حلال ہے، فإنہم غیر ملومین، اسی طریقے سے یہ شہد کا کھانا یہ بھی حلال شے ہے، اس کا استعمال کرنا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ایک تو یہ کہ شفقت حضور کا مقام، پھر خاص طور پر یہ کہ جذبہ محمود ہے، تبتغی مرضات ازواجک، یہ جذبہ جو ہے یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ جذبہ محمود ہے، لیکن صرف یہ کہ تھوڑا سا حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کا کھولنا، حلال کرنا، حل کہتے ہیں کسی شے کو کھول دینا، عقد کہتے ہیں باندھنا، اسی لیے ارباب حل و عقد جو کسی ادارے میں، کسی قوم میں، کسی معاشرے میں جو لوگ فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہو، کوئی جس چیز کو چاہے کھول دیں، جس چیز کو چاہے باندھ دیں، تو حل و عقد کہلاتا ہے۔ تو حل جو ہے اس کے معنی ہے کھول دینا، تو تحلۃ ایمانکم اپنی قسموں کا کھول دینا۔ یہاں میں ذرا یہ عرض کر دوں کہ اس میں بہت بڑا تسامح ہوا ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے، اور انہوں نے ترجمہ کر دیا اللہ نے فرض کر دیا ہے تم پر اپنی قسموں کا کھولنا، یہ بڑا غلط ترجمہ ہے۔ فرض لک آیا ہے یہاں، قد فرض اللہ لکم، اگر یہاں علا ہوتا تو کسی شے کی فرضیت ہوتی، یہاں ہے فرض اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ ایک قاعدہ دے چکا ہے، قانون آ چکا ہے، یہ سورہ مائدہ کی، چنانچہ باقی تمام مترجمین نے ترجمہ یہ کیا ہے،
اللہ نے تمہارے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے، طریقہ کھولنے کا۔ قسموں کو اگر کھولنا ہو تو اس کے لیے کفارے کی شکل اللہ جو ہے وہ طے کر چکا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ پورا قاعدہ بیان ہو چکا ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ کچھ تو لغو قسمیں ہوتی ہیں جو انسان بغیر کسی ارادے کے ایسے ہی عربوں میں خاص طور پر، چونکہ یہ تقیہ کلام ہے، واللہ باللہ کے بغیر ان کا جملہ کوئی شروع ہی نہیں ہوتا، ہر جملے سے پہلے واللہ یا باللہ ہوگا، تو یہ در حقیقت قسم کھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان کا ایک اسلوب کلام ہے، انداز گفتگو ہے۔ اس کو تو کہا گیا ہے تو لغو ہے، اس پر تو اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو تم ارادہ کر کے قسم کھا لو، اب اس کو اگر کھولو گے تو اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں پورا قانون دیا جا چکا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی سامنے آ جائیے کہ اس سے یہ معین ہو رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول کب کا ہے؟ سورہ مائدہ کے بعد، اس لیے کہ وہاں یہ در حقیقت قاعدہ قانون جو ہے کفارے کا وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ تو قد فرض اللہ لکم، یہ لام اور علا کا استعمال جو ہے اکثر و بیشتر یہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ دو جو حروف جار ہیں ان سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، اب یہاں پر قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ یا تمہارے خلاف دلیل بنے گی، تمہارے خلاف استغاثہ لے کر قرآن کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا، تمہارے حق میں شفاعت کرے گا، تمہارے حق میں دلیل بنے گا، اس دنیا میں بھی دلیل راہ بنے گا اور آخرت میں بھی تمہارا سفارشی بنے گا۔ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اے اللہ یہ اپنا بہترین وقت مجھے سمجھنے پہ صرف کرتا تھا، پروردگار یہ راتوں کو کھڑا رہا ہے میرے ساتھ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، پروردگار یہ اپنی نیند جیسی عزیز شے کو قربان کر کے اور اپنی استراحت کی قربانی دے کر کھڑا ہوتا رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے سفارش کرے گا قرآن۔ جیسے کہ رمضان کے ذکر میں اور رمضان میں جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں وہ حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے لیے، بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو لام کسی شے کے حق کے لیے، کسی شے کے لیے افادہ، استفادے کے لیے، اور علا اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی، اس کے اوپر فرض ہو جانا، اس کی مسئولیت ہو جانا، تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے، قسموں کے کھولنے کا قاعدہ، اس کا قانون بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آپ قسم کھا بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ قسم کھول سکتے ہیں، اس کا کفارہ ادا کیجئے۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تم سب کا مولا ہے، اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا حامی ہے، خیر خواہ ہے، مددگار ہے۔ یہ لفظ مولا جو ہے عربی زبان کا، واقعہ یہ ہے کہ ہماری زبان کے یہ سارے الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں جمع کیے جائیں تب کہیں جا کے یہ مفہوم جو ہے اس سے ادا ہوتا ہے لفظ مولا کا۔ تو ہوا مولاکم، تمہارا مددگار، تمہارا حامی، تمہارا پشت پناہ، تمہارا خیر خواہ۔ اور اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت بھی کرتا ہے اگر، تو اس کی گرفت بھی تمہاری مصلحت کے لیے۔ اللہ نے تم پر کوئی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو اس میں بھی تمہاری مصلحت ہے، اللہ نے کوئی چیزیں حرام کر دی ہیں تمہارے لیے تو اس میں بھی تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، واللہ غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، وہ علیم اور حکیم ہے، جو بھی اس نے احکام دیے ہیں شریعت کے، جو بھی اس نے نظام دیا ہے تمہیں، چاہے وہ آئلی نظام ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ جو معاشی احکام ہیں حلت اور حرمت کے، وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی بنیاد پر ہیں۔ علم کامل اور حکمت بالغہ، ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ منبع اور سرچشمہ ہے ان احکام شریعت کا۔ تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب آئیے تیسری آیت کی طرف۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب کہ ایک بات راز کے طور پر کہی نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو، بعض ازواجہ حدیثہ، ایک بات یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ اسرہ یسر اسراراً، کیونکہ میرا یہ نام ہے اس کے حوالے سے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ اسرہ یہاں آیا ہے الا، اسرہ اگر بغیر الا کے ہوگا تو کسی شے کو چھپانا، اسرہ الا
کسی کو کچھ چھپا کر بتانا، بطور راز بتانا، خفیہ طور پر بتانا۔ تو اسرار کا جو لفظی معنی ہے وہ یہی ہے، کسی شے کو چھپانا یا کسی شے کو بطور راز کسی کو بتانا، خفیہ طریقے پر کسی کو اطلاع دینا بطور راز کے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ان چند الفاظ میں سے عربی زبان کے کہ جن میں دو مفہوم متضاد بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ لفظ اسرار کا اصل مفہوم تو یہی ہے، لیکن جو باب افعال کا خاصہ ہے، سلب ماخذ اسے کہتے ہیں، جیسے فلوس پیسہ، افلاس کہتے ہیں پیسہ نہ ہونے کو، اسی طریقے سے طاقت، اطاقت کہتے ہیں کسی کی طاقت نہ ہونے کو، اطاقت باب افعال سے جب آئے گا، وہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر وہ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، چاہے وہ مرض کی وجہ سے ہے، چاہے یہ شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا ضعیف ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو کہیں اس کی موت واقع نہ ہو جائے، تو وہاں پہ یطیقون در حقیقت اس معنی میں آیا ہے کہ جن کے اندر یہ کیفیت موجود نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تحمل نہیں کر سکتے روزے کا، تو اطاقت جو ہے باب افعال سے آیا ہے سلب ماخذ کے طور پر۔ اسی طرح اسرار کے معنی ہے کسی راز کا فاش کر دینا، یہ بھی اس مفہوم بیک وقت موجود ہے۔ یہ ایک زمانے میں جب وہ سن 82-83 کا معاملہ ہے، میرے سے متعلق بہت سی کنٹروورسیاں پریس میں، نہ صرف اس ملک کے پریس میں بلکہ انٹرنیشنل پریس میں بھی بہت سی باتیں چل رہی تھیں، اس وقت میرے نام پر بھی ایک بحث چھیڑ دی گئی تھی یہاں اخبارات میں، تو اس وقت پھر خود مجھے جو ہے تحقیق کرنی پڑی، تو لسان العرب کو جب میں نے کھول کر دیکھا تو پھر مجھے ایک طرح کی خوشی ہوئی کہ یہ تو لفظ بہت جامع ہے جو اللہ نے مجھے نام کے طور پر اپنے والدین کے ذریعے سے عطا کیا ہے، کہ اس میں دونوں معنی موجود ہیں، خفیہ بھی بتانا اور علن اعلان بتانا، راز کو فاش کر دینا۔ اس راز کو ایک مرد قلندر نے کیا فاش، تو راز کا فاش کر دینا جو ہے وہ بھی اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔ بہرحال یہاں یہ لفظ آیا ہے اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا۔ ایک اور واقعہ ہو رہا ہے، اور اس واقعے کے پس منظر میں بھی یہ ہے کہ حضور کی نرمی، شفقت، رافت، رحمت کی وجہ سے ازواج مطہرات میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، میں بہت محتاط لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مولانا مودودی نے بعض الفاظ استعمال کیے اور اس میں واقعتاً بھی ذرا ان سے یعنی بے احتیاطی ہو گئی، اور پھر بعض علماء نے ان کے خلاف مورچہ لگایا انہی الفاظ پر۔ ایک تو انہوں نے لفظ شوخی استعمال کر لیا کہ حضرت عائشہ یا اور دوسری بعض ازواج جو ہیں وہ کچھ شوخی برت لیتی تھیں حضور کے ساتھ۔ ایک لفظ زبان درازی بھی استعمال کر لیا۔ زبان درازی کا لفظ میرے نزدیک شوخی کا لفظ جو ہے وہ تو اتنا ثقیل یا نامناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اصل میں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں گھریلو زندگی کے اندر، شوہر اور بیوی کے معاملات، میں نے یہ کئی مرتبہ بات بیان کی ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے حضور کے ساتھ، ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے صحابہ کے رشتوں کو۔ ہمارا تو ایک ہی رشتہ ہے، آپ اللہ کے رسول، ہم آپ کے امتی، اور تو دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ لیکن صحابہ کا کیا تھا؟ حضرت ابوبکر امتی بھی ہے، خسر بھی ہے، خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر امتی بھی ہے اور خسر بھی ہیں۔ حضرت عباس امتی ہونے کی حیثیت سے حضور کے تابع ہیں، تابع فرمان ہیں، اطاعت لازم ہے، جو بھی امتی کا کام ہے وہ کرنا ہے، لیکن چچا ہونے کے اعتبار سے باپ کے درجے میں۔ حضرت حمزہ چچا بھی ہیں۔ تو یہ جو رشتے تھے وہاں پر یہ بھی تو بالفعل موجود تھے، اس لیے کہ اس وقت تو حضور صرف رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں تھے، بلکہ جب آپ بنفس نفیس موجود تھے تو وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی موجود تھے، اس حیثیت سے رشتے تھے۔ یہ رشتہ جو ہے چچا بھتیجے کا، یہ رشتہ جو خسر داماد کا ہے، یہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات میں ہم چل کر پڑھیں گے آیت وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے مسلمانوں پیش نظر رکھو اس بات کو، چاہے یہ تمہارے بھتیجے ہیں، چاہے یہ تمہارے داماد ہیں، اور اے نبی کی بیویوں چاہے یہ تمہارے شوہر ہیں، لیکن ان کی یہ حیثیت ہمیشہ سامنے رکھو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری حیثیتوں کی وجہ سے تم کچھ ایسا طرز عمل اختیار کر لو جس سے وہ طرز عمل مجروح ہو جائے کہ جو بحیثیت ایک امتی کے ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے صحابہ کرام کے لیے، اور جو آپ کے زیادہ قریبی قرابت دار تھے ان کے اعتبار سے بڑا نازک معاملہ تھا۔ تو اب شوہر اور بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا، آخر بیوی ہے، ان کا جو تعلق ازدواجی ہے، ان کا جو بھی آپس کا جو تعلقات ہیں، آخر وہ سارے کے سارے ان کے کچھ تقاضے ہیں، دل جوئی بھی ہے، اور جیسا کہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں گھریلو زندگی کے اندر محبت کی چاشنی مطلوب ہے، دلداری، دل جوئی یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی، جو ہمارا تصور خشک زاہد خشک کا ہے، حضور کی آئلی زندگی اس طرح کی نہیں تھی، بلکہ اس میں باہمی محبت کا، دلجوئی کا، یہ سارے معاملات جو ہیں تمام و کمال موجود تھے۔ اس کی بنا پر کسی بیوی کا کوئی طرز عمل کسی وقت ایسا ہو جانا جس کو ہم شوخی کے لفظ سے تعبیر کریں، یا یہ کہ اگر بہت ہی محتاط رہنا ہے تو غیر محتاط رویہ ہو جانا، یہ گویا کہ یہ بالکل قرین قیاس ہے، یہ بعید از قیاس نہیں۔ لیکن یہ چیز بھی در حقیقت ایک حد تک تو ہو سکتی تھی جو گوارا کی جا سکے، لیکن ایک معاملے میں جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ ایسا تھا کہ جس پر گرفت کی جا رہی ہے۔ پہلے گرفت کی گئی حضور پر، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اب یہاں پر گرفت ہو رہی ازواج مطہرات پر کہ حضور کی نرمی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، رافت و رحمت کی وجہ سے، پیار محبت کی وجہ سے ان میں اگر کچھ انداز ایسا ہو رہا تھا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے۔ اب ایک انداز ہوتا ہے بیوی کا، بیوی کسی وقت جو ہے ناراض بھی ہو جاتی ہے شوہر سے، کبھی کوئی آپس میں جس کو آپ روس جانا کہتے ہیں، روٹھ جانا، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آخر گھریلو زندگی میں سارے معاملات ہوتے ہیں، شوہر روٹھ گیا ہے، یہ کبھی بیوی جو ہے کسی درجے میں کوئی چیز جو ہے وہ گراں گزری ہے تو طبیعت میں اس کے وہ رد عمل پیدا ہو گیا، یہ نارمل معاملات ہیں انسانی زندگی کے، اور ہمیں حضور کی زندگی کو بھی اسی پر رکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک مکمل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے، مکمل ترین انسان، یعنی انسان کے جو بھی تقاضے ہو سکتے ہیں بھرپور طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ میں نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہاں میں اشارہ کر دوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ میرا جو اس جمعے کو مضمون چھپا تھا کل ہی، اس میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے نوائے وقت میں، کہ انہوں نے کچھ اقسام بیان کی ہیں لوگوں کی۔ یہ تو چونکہ میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات واضح کر چکا ہوں، لہذا اس میں مجھے اس وقت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانی شخصیت دو شخصیتوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا روحانی وجود، ایک اس کا حیوانی وجود۔ شاہ ولی اللہ نے اس کے لیے ملکیت اور بہیمیت یہ الفاظ استعمال کیے۔ ملک فرشتہ، ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ گویا کہ ملکیت ہے ہمارے اندر، اور ہمارا جو حیوانی وجود ہے بہیمیت، بہائم کہتے ہیں حیوانوں کو، تو گویا کہ انسان میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ملکیت اور بہیمیت۔ اور شیخ سعدی کا شعر میں نے وہ اپنے اس کتابچے میں بھی لکھا ہے عظمت صوم میں، اور بارہا بیان بھی کیا ہے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ انسان جو ہے آدم زاد، یہ عجیب معجون ہے، معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے، تو ملکیت بھی ہے، بہیمیت بھی ہے۔ تو شاہ صاحب نے انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی ملکیت بڑی قوی ہوتی ہے لیکن بہیمیت کمزور ہوتی ہے، یہ لوگ بھی دنیا میں کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے، نیک تو ہوں گے، جب ملکیت ہے، فرشتے ہونے کا پہلو غالب ہے تو نیک تو ہوں گے، لیکن کوئی کام کارہائے نمایاں نہیں سر انجام دے سکتے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت بہت قوی ہے، ملکیت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، تو وہ تو پھر حیوانی سطح پر زندگی گزاریں گے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو نفس امارہ ان پر غالب رہے گا۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہ دونوں ہی پہلو کمزور ہوتے ہیں، وہ گویا کہ نہ اس پہلو سے نمایاں ہوں گے نہ اس پہلو سے نمایاں ہوں گے۔ دنیا میں کام کسی نے اگر کیا ہے تو وہ جن کی ملکیت بھی قوی ہو، بہیمیت بھی قوی ہو۔ یہ در حقیقت مرکب ہے، یہ سواری ہے جس پر کہ ہماری روح سواری کر رہی ہے۔ گھوڑا اگر کمزور ہے تو راکب غریب کیا کرے گا؟ راکب بھی قوی ہو اور گھوڑا جو ہے، مرکب جو ہے وہ بھی قوی ہو، تب ہے کہ جو شہ سوار جو ہے وہ اپنی شہ سواری کا مظاہرہ کر سکے گا۔ البتہ ملکیت کو حاوی ہونا چاہیے بہیمیت پر، وہ قابو یافتہ ہو، وہ پوری طریقے سے اس کی لگام جو ہے اس نے اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہو، اس کے اشارے پر وہ گھوڑا دوڑتا ہو، لیکن گھوڑا اپنی جگہ پر طاقتور ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے عرض کیا تھا، آپ کے اندر یہ دونوں پہلو بہت قوی تھے، اور اسی لیے آپ نے ایک مکمل اور بھرپور انسان کی زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر جو گزاری ہے۔ اسی اعتبار سے آپ کی خانگی زندگی کا معاملہ ہے، اور اس میں آپ کی نرمی اور شفقت کی وجہ سے جو ازواج مطہرات میں، اور بالخصوص یہ دو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں کچھ یہ پہلو جو ہے ذرا زیادہ جسارت یا جرأت کہہ لیں، اس میں کبھی میرے خیال میں شوخی کا لفظ تو جو ہے کوئی بہت زیادہ سخت نہیں ہے، اگرچہ یہ کہ حضور کا معاملہ ہے، اب زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ہم کیا لفظ استعمال کریں، ازواج مطہرات کی شان میں کیا لفظ استعمال کریں، لیکن بہرحال جو واقعہ ہے
اس میں یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کے لیے قرآن مجید نے آخر اتنے اہتمام کے ساتھ بات بیان کی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ تو اب اگلی نشست میں بیان ہوگا، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لغت کا مسئلہ ہے، اور لغت ہی کا نہیں ہے، اس سے در حقیقت کچھ لوگوں نے بڑی بنیاد بنا لیا ہے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، اور وہ خاص طور پر اہل تشیع کا معاملہ ہے جنہیں ازواج مطہرات سے تو ایک طرح کی قد ہے، سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے تو اگرچہ میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں بلند ترین رتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے، بلکہ جو مقام مردوں میں حضرت صدیق اکبر کا ہے، ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہی مقام خواتین میں حضرت خدیجہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی لیے ان کے نام کا جز بن گیا ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، صدیق اکبر اور الصدیقۃ الکبریٰ۔ لیکن یہ کہ بہرحال باقی ازواج کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت عائشہ کا بہت بلند مقام ہے، فقہائے صحابہ میں کا شمار ہے، معلمہ امت ہیں وہ، اور عائلی اور خانگی زندگی سے متعلق تو شریعت کے سارے احکام جو ہیں اکثر و بیشتر انہی سے مروی ہیں، اور پوری امت کی گویا کہ وہ معلمہ ہے۔ لیکن یہ کہ اہل تشیع کو چونکہ حضرت عمر سے بہت شدید قد ہے تو حضرت حفصہ سے بھی اتنی ہے، حضرت عائشہ چونکہ حضور کی بہت محبوب بیویوں میں سے تھیں، اور حضرت فاطمہ حضور کی صاحبزادی ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے عمر کا زیادہ فرق و تفاوت ہے نہیں، تو کچھ نہ کچھ معاملہ گھریلو معاملات کا ہر انسان کو تجربہ ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں فرکشن پیدا ہو جاتی ہے، وہ تھی موجود، اس بنا پر حضرت عائشہ سے بھی بہت دشمنی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ تو بعد میں آئے گا، اس وقت صرف یہ ترجمہ کر لیجئے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب کہ بطور راز بتائی ایک بات نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو، ایک کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا، اس بات کو، راز کو راز نہیں رکھا، فاش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس پر مطلع فرما دیا، اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو بتا دیا کہ آپ نے اپنی فلاں زوجہ کو، محترمہ کو جو راز بتایا تھا وہ راز انہوں نے فاش کر دیا ہے، اور وہ راز کسی اور سے وہ راز کی بات کہہ دی ہے۔ عرف بعضہ واعرض عن بعض، تو حضور نے اب ذرا ایک طرح سے جواب طلبی کے انداز میں جتلا دیا، عرفہ جتلا دینا، یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے، جتلا دی کچھ بات کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے یہ بات راز نہیں رکھی، راز فاش کر دیا ہے، لیکن پوری بات نہیں کہی، اس کا کوئی جز تھا اس کو واضح کر دیا کہ ہمارے علم میں آ گیا ہے کہ یہ بات جو ہے تم سے راز رکھا نہیں جا سکا، تم نے اس راز کو افشا کر دیا ہے، لیکن اعرض عن بعض، پوری بات بھی نہیں۔ یہ بھی حضور کی شفقت ہے کہ بہت زیادہ شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ اشارہ کر دیا کہ غلطی تم سے ہوئی ہے، میں نے تم سے ایک راز کی بات کہی تھی، تم نے ذرا اس کا ایک پہلو جو ہے آپ نے نمایاں کر دیا کہ یہ تم نے فاش کر دیا ہے۔ فلما نباہا بہ، جب انہوں نے اپنی ان زوجہ محترمہ کو بتا دیا، جتلا دیا کہ یہ بات جو ہے تمہاری طرف سے یہ راز فاش ہو گیا ہے، قالت من انباک ھذا، بجائے اس کے کہ شرمندگی کی کیفیت ہوتی اور ایک معذرت خواہانہ انداز ہوتا اور اس پر یعنی معافی طلب کی جاتی، فوری روش ایک تو یہ ہو سکتی تھی، ایک یہ ہے وہ انداز جسے کسی درجے میں شوخی بھی کہہ سکتے ہیں، کسی درجے میں ناز کا انداز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ناز والے نیاز کیا جانے، کہ انہوں نے کہا من انباک، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ اب اس میں یہ فوری رد عمل بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً گمان ہوا ہو کہ میں نے جن کو بتا دیا تھا، اور آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ وہ دوسری زوجہ محترمہ ہی کو بات بتائی تھی، یعنی راز کی بات غالباً حضرت حفصہ کو بتائی گئی جو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہہ دی، یا حضرت عائشہ کو بتائی گئی جو انہوں نے حضرت حفصہ سے کہہ دی، یہ میں تفصیل سے بعد میں اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ لیکن بجائے اس کے کہ معذرت خانہ انداز ہوتا، انہوں نے سوال پلٹ کر یہ کیا حضور سے، من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اس میں ذرا انداز اب ناراضگی کا بھی ہے، غضب کا ہے، خشمناک انداز ہے حضور کی طرف سے، مجھے بتایا ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے، نبأنی العلیم الخبیر۔ تو یہ انداز جو ہے اس آیت کے تیور بھی بتا رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے کس رخ پر جا رہا ہے، لیکن بقیہ حصہ جو ہے اگلی نشست میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔